عوام پاکستان نے اس کو بری نظر سے دیکھتے ہوئے اس کو مسترد کیا ہے، اور اس لیے میں تقاضا کرتا ہوں کہ صدر پاکستان آرٹیکل 45 کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دے کے مخلصی دے عمران خان نیازی کی، اور وگرنہ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عمران خان نیازی کی سزا کو کالعدم کرنے کی ریفرنس بھیجے صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان کرے آرٹیکل 45 میں۔ اور ماشاءاللہ ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور ان اپیلوں کو جو ہم نے دائر کر رکھی ہیں ان کو جو ہے لگایا جائے، اور ان کا انصاف پر مبنی فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان نیازی کے خلاف فیصلے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہیں، منتقم مزاجی کی بنیاد پر ہیں، نہ تو میرٹ پر ہیں اور نہ ہی عدالتی نظیر ملتی ہے۔ جس طریقے سے بلڈوز کیے گئے ہیں فیصلے، وہ ہماری عدالتی تاریخ کے ماتھے پر ایک کلنک ہے، اور اس سیاہ کلنک کو مٹایا جائے۔ اور ہم عدالت سے بالا سے اپیل کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کہ وہ اس کا جو ہے جائزہ لے اور اس کا فوری فیصلہ کرے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان نیازی بری ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بطور سیاسی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ 129 جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ بار بار آپ کہتے ہیں، ان کو یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہی رکن ہیں، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ عمران خان ہی کے ووٹ ہیں، جو عوام پاکستان نے اپنی محبت کا ایک بھرپور انداز سے اظہار کرتے ہوئے ان پر اور ہم پر اعتماد کیا ہے۔ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عمران خان نیازی کو اپنا وزیر اعظم لے کر آئیں گے، اور یہ جو ماشاءاللہ ذل سبحانی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ عنقریب لندن کی آپ کو واپسی کی ٹکٹ کٹواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ پکارتے جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کس نے بلایا۔ تو یہ بھی نوبت آنے والی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے اس کے مطابق ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، جو اس چیز کا بھی احاطہ کرے کہ کیا 9 مئی کا واقعات جو تھے وہ آرکیسٹرڈ تھے، اور کیا وہ اسی لیے اس شاخسانے کو بنایا گیا کہ عمران خان نیازی کو ختم کیا جائے۔ لندن پلان کا وہ حصہ تھا جس میں ذل سبحانی نواز شریف صاحب نے یہ مانگا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ وزارت عظمیٰ سے، اس کی حکومت کو گراؤ، اس کی پارٹی کو تتر بتر کرو، اور اس کو جو ہے الیکشن سے مانے کرو۔ لیکن یہ فیصلوں کے باوجود اڈیالہ جیل سے عمران خان کی طاقت آپ نے عوام کی شکل میں دیکھی ہے۔ عمران خان عوام پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے۔ عمران خان کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی جو ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، تو خدا را ریاست کو چلنے دیں۔ عوام ہم نے جو تقاضا کیا ہے اپنے آئین میں کہ وزیر اعظم کا الیکشن ڈائریکٹ براہ راست ہونا چاہیے، اور پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی اور پالیسی سازی اور ملک کی خدمت اور عوام کے جذبات، خواہشات اور جو ہے امنگوں کی ترجمان بن کے وہ جو ہے لیجسلیشن کا کام کرے، اور عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ پاکستان میں عوام کے صرف خادم بن کر ابھرے، اور اس لیے کسی کے وہ مرہون نہ ہو کہ وہ پارٹیاں ٹوٹتی جائیں۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ قوم سے خطاب کرنے لگے ہیں، اور بطور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں، تو بطور وزیر اعظم کے طور پر شاید ان کا خطاب ہوگا۔ یہ مذاق، اس سے بڑا بھونڈا مذاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ 18,000 ووٹوں سے ہارنے والا بعد میں 50,000 ووٹوں سے جتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مذاق نہ قوم
دیکھے گی نہ قوم برداشت کرے گی. اس لیے ان کی پہلے رات کو پریس کانفرنس تھی, وہ رات کی پریس کانفرنس بھی ہوا ہو گئی. اب آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی جھوٹ کا ملبہ ہوگا. نہیں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ پنجاب کی بنتی ہے تو کیا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے, کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے, کیونکہ آپ کو تو آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں نے عرض کیا ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اور ہم یہ اتحاد کس کے ساتھ کریں گے, کس پارٹی کے ساتھ اتحاد؟ ہم کی جو پارٹی اگر ہمارے سے کوئی متصور کرتی ہے, اول تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور ہم 170 پہ پہنچیں گے, کیونکہ 200 سن لیں 230 ہمارے جو خصوصی نشستیں ہیں اس کا حصہ ملا کر ہم 170 پہ پہنچیں گے. ہم مرکز میں بھی بغیر کسی اتحاد کے حکومت بنائیں گے, پنجاب میں بھی بنائیں گے اور خیبر پختونخوا میں بھی بنائیں گے. تو اس لیے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر ہمارا کوئی ہم نوا ہے تو وہ ہم سے بات کرے گا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی, اور حتمی فیصلہ پھر بھی عمران خان کرے گا. صاحب یہ بتائیے گا, تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو آ گئے ہیں, ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہے ہیں, تو کیا وجہ؟ اب تو انٹرنیٹ بھی بحال ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو ان کی بےایمانی تھی. میرا نتیجہ جو میں 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں, میرا نتیجہ بھی آج صبح اناؤنس کیا ہے. اس کو بھی ان مشکوک لوگوں میں رکھا ہوا تھا کہ جو نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے نہ وہ جو ہے یو ٹرن لیتا ہے. سو میں ان باغی لوگوں میں سے ہوں جو ان کی اس ریڈ لائن کے اس طرف ہے. میرا نتیجہ بھی صبح نکلا ہے جب کہ ساری میں نے پارٹی وہاں جا کے بٹھا دی اور میرے وکلاء نے وہاں جا کے انہوں نے اپنا استحقاق جتلایا اور پھر میرا آیا. تو اس طرح کے نتائج جو ہیں, خدا را آپ نے اس طرح کے 60 نتائج کو تبدیل کیا ہے. 60 نتائج 129 کے ساتھ میں عدالت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ عدالت تو یقیناً جائیں گے. جو ایسے بےایمانی کے فراڈ کے جو رزلٹ لیے گئے ہیں اس میں ہم عدالت میں بھی جائیں گے, اور اگر عدالت نے کہا کہ آپ ٹرائبونل میں جائیں تو ہم ٹرائبونل میں بھی جائیں گے, اور ہم ثابت کریں گے, ہم ری کاؤنٹنگ کی درخواست بھی دیں گے. مان اکرم راجہ اور ریحانہ امتیاز ڈار اس سمیت بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو رات کو جیت رہے تھے لیکن صبح جب نتائج اعلان ہوا تو وہ ہار گئے. کیا کہتے ہیں, اور اس حوالے سے کون لوگ ہیں جو ان کو شکست دلوانے کے لیے؟ اور اون چودھری تو پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے بن گئے, اون چودھری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس سے بڑا بھونڈا مذاق ہے. یہ لاہور کی نشست ہے, آپ سب کے سامنے ہے, آپ علاقے میں کہیں چلے جائیں. میں خود ایک جگہ پہ گیا تو کیمپ خالی پڑا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, نکے پہ سپاہی تھے. میں نے کہا یار کچھ لوگ جا کے کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ, مجھے ترس آ رہا ہے ان پر. تو آپ نے کیمپین میں ہی دیکھا کہ ان کا نام لیوا کوئی نہیں تھا, سوائے بینرز کے جو سرکاری لوگ لگا رہے تھے, ان کا نام لینے والا عوام میں کوئی نہیں تھا. اور پھر اون چودھری کو جتا دینا اس سے زیادہ شرمناک ہو نہیں سکتی. اور لاکھوں لوگ ہڑتال کناں ہیں, آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جا کر. اور اس لیے ہم ری کاؤنٹنگ بھی کروائیں گے, ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, ہم اس بےایمانی کا بھی جو ہے تدارک انشاءاللہ کریں گے. باقی ان کے ذرا دیکھیں. خدا صاحب آپ کو نگران حکومت میں بہت ساری مصیبتیں جھیلنی پڑی, پرچے ہوئے, آپ کے بیٹے کے اوپر پرچے ہوئے, گرفتاریاں ہوئیں, آپ جیت گئے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. مخالفوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں مخالفوں کو کہوں گا خدا را مجھے جو ہے دیکھیں, میرے خواجہ سعد رفیق کا فون آیا, میں نے اس کو فون پر اس نے مجھے مبارک دی. میں نے بھی اسے کہا کہ آئیے خدا را ہم جو ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کر اور ہم یہ آپس میں فیصلے کریں کہ سیاستدان اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. سیاستدان اپنے معاملات عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق آئین کے اندر رہ کر آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر اور معاملات مملکت اور ریاست کو چلائیں. یہ کسی اور بیرونی طاقت کو مدعو نہ کریں. آئین میں جو ادارے اور جو ملازم وہ عوام کے ملازم ہیں, عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لے کر ان کے ملازم ہیں, ان کے حکمران بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بدقسمتی سے کچھ سیاستدان اپنی ذاتی منفعت کے لیے پاور پالیٹکس کرتے ہوئے کسی اور کی بیساکھیوں پر چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور لاڈلا بننا چاہتے ہیں. تو لاڈلا پن کا ختم نہ ہونا چاہیے, اور ہم
सियासतदान मिलकर इस ममलिकत को आगे चलाएं। पाकिस्तान शुक्रिया। पहले, पाकिस्तान